السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں آج کی اردو قرآن اسٹڈی کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ہیڈنگ ہے قرآن our means to salvation. This Quran guides to the best path and brings good news to the believers who lead a righteous life that they have deserved a great recompense. کہ اردو ہے قرآن ہماری نجات کا ذریعہ۔ یہ قرآن بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ان ایمان والوں کے لیے خوشخبری لاتا ہے جو نیک زندگی گزارتے ہیں کہ وہ ایک عظیم اجر کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اگر یہاں پہ ہم یہ صرف اگر آنیسٹلی اگر عربی میں بھی اس کو ہم لوگ یہاں پڑھیں نا تو جس بندہ اپنا سب چھوڑ کے صرف ایک کامن سینس کے ساتھ یہاں پڑھے اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا عربی کے حوالے سے انشاءاللہ یہاں تھوڑی سی اس کی ہیڈنگ میں بات کروں گا۔ ان حاض القرآن، یہ قرآن یہدی ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں کس چیز کا ورڈ یوز کیا گیا، ذرا تھوڑی دیر بندہ غور سے سوچے۔ صرف اور صرف قرآن کا ذکر کیا تھرو آؤٹ دا قرآن صرف قرآن کے بارے میں ہی کہتا ہے، اپنے بارے میں کسی اور کتاب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تھوڑا بندہ جو ہوتا ہے نا، جس آپ کی ہماری جہاں پہ انسان کو اپنی زندگی کی پڑی ہو، اپنے لیے تھوڑا سیلفش ہو کے بھی بندہ تھوڑا دیر سوچے کہ میں اپنے لیے تو سوچوں کم از کم، کہ میں اب اپنے لیے غور تو کروں کہ جس راستے کو میں نے منتخب کیا ہے وہ کون سا راستہ ہے، اس کے بارے میں میرے پاس کیا پروف ہے۔ آنیسٹلی جب بہت پہلے جب ماشاءاللہ ہم لوگ ٹریڈیشنل اسلام میں تھے تو میں نے قرآن کی جب اسٹڈی کی تو ٹریڈیشنل حدیث سننا، لونگ دا سسٹم ان ہو سارا آن اینڈ آن، تو میں کچھ دن ڈپریس رہا کہ مجھے قرآن میں کہیں بھی یہ حدیث و سننا کی کتابوں کے بارے میں کوئی کہیں لکھا ہی نہیں، کہ پڑھتے تھے کہ قرآن قرآن قرآن، اور ایکچولی حدیث کے خلاف باتیں ملیں کہ لہو الحدیث سورہ 31 اینڈ آن۔ تو تھوڑی دیر بندہ سوچے کہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، یہ بات ہو رہی ہے ایک عظیم اجر کے مستحق ہو چکے ہیں۔ تھوڑی دیر بندہ صرف ایک چھوٹی سی لائٹ کھول کے دیکھے کہ کہیں میں غلطی پہ تو نہیں ہوں، کہیں میں اس سے دور نہ ہو جاؤں، وہ ایک عظیم اجر کے مستحق ہو چکے ہیں، کہیں یہاں پہ میں نے اگر گڑبڑ کر دی۔ صرف اگر اسی آیت کو دیکھیں تو وہ عربی میں ان حاض القرآن یہدی کی، یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے، لتی ہی اقوام، کہ وہ سیدھا راستہ، سچا راستہ، بیسٹ پاتھ، یہ جو وہاں پہ انگلش میں لکھا ہے بیسٹ پاتھ۔ و یبشر، خوشخبری ہوتی ہے نا، بشر، تو یہ اس کا عربی میں کلوز اب دیکھ لیں ملتا جلتا ورڈ ہے کہ خوشخبری المومنین الذین، جو یعملون، جو کام کرتے ہیں، صالحات، ان لہم اجر عظیمہ، کہ یعلمون، جو کام کرتے ہیں صالحات نیک عمل، ان لہم اجر عظیمہ، اس میں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اب یہ اس میں کوئی ٹرانسلیشن کی کوئی حجت بازی نہیں ہے۔ افسوس کی بات جو یہ ہمیں اتنا فیڈ کیا جاتا تھا کہ الفاظ کے اتنے مطلب ہیں، یہ ہے لغت ہے فلانا، اکیلے بیٹھ کے نہیں پڑھنا، لیکن جب بیٹھ کے پڑھا تو یہ تو بالکل سیدھا سادہ لکھا ہوا ہے، اس میں کون سی مشکل ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی، سیدھی بات لکھی ہے، کدھر ٹھوکریں مارے گا انسان۔ مجھے اپنی پڑھی ہے، آپ کو اپنی پڑھی ہونی چاہیے، کہ یہ بات تو بالکل سیدھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن ہے جو سی رستہ دکھاتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے مومنین جو کہ نیک زندگی، کون سی زندگی گزارتے ہیں، اس ہدایت کی جو اس قرآن میں سے آتی ہے۔ تو اس قرآن جو ہمیں ہدایت دیتا ہے، اگر ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو رزلٹ ہوگا وہ ایک عظیم اجر کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اس کے اپوزٹ کوئی چلے گا ساتھ میں کچھ اور چیزیں لے کے، دنیاوی چیزیں لے کے، اور دوسری جو سورسز ہیں ہمارے مذہب میں انجیکٹ کر دی گئی ہیں، ڈال دی گئی ہیں 1400 سال میں۔ ہم کون سی دنیا میں رہ رہے تھے کہ ہمیں تھا کہ ہمارا مذہب نہیں بدلے گا، 72 فرقے تو ایسے ہی بن چکے ہیں، اور ہر فرقہ ایک دوسرے سے بحث کرتا ہے۔ اپنے لیے سوچو، اپنے لیے تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے لیے سوچو کہ کہیں میں غلطی نہ کر جاؤں، کیونکہ یہ ایک ہی چانس ہے اس دنیا کا۔ اس سے بہتر مجھے کوئی ٹرانسلیشن سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ، اور ہمیں جگہ جگہ ہمیں آلموسٹ ایسی باتیں ملتی ہیں، لیکن
صرف اگر سورہ 17 کی آیت نمبر 9 کو بیٹھ کے تھوڑی دیر بندہ سوچے، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ وہ کس طرح انہوں نے دنیا میں فساد پھیلائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، جو بھی کریں گے. تو ان کی اگزامپل ہمیں دینے کا مقصد کیا ہے کہ سب سے بڑا فساد دنیا میں ہے جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، غربت، کرپشن، بےایمانیاں اور جو بھی ظلم دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں جب آپ اس کو شرک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. ہمیں شرک کا کانسیپٹ ہی نہیں پتہ. یہ تو بہت چھوٹی باتیں یہ تو دنیا کی باتیں یہیں رہ جائیں گی. شرک جو ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گا آگے، جو کہ ہمیں دوزخ تک لے کے جائے گا. تو یہ ہے سب سے بڑی بیماری دنیا میں، شرک کی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن جو ہے یہ بیسٹ ذریعہ ہے ہمارے لیے، اگر ہم اس کو چھوڑ کے یا اس کے ساتھ اور چیزیں لے کے چلیں گے تو ہمارے لیے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہمیں فائدہ کوئی نہیں ملے گا. تو اب یہاں پہ دیکھیں آپ کہ نالج از پاور کہتے ہیں نا، علم جو ہے اس میں طاقت ہوتی ہے، اور علم کے اوپر چلنا جو ہوتا ہے وہ ذہانت ہوتی ہے. تو امیجن کریں اگر ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سورہ قمر کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ٹیچر ہیں. اگر ہم ان چیزوں سے دور ہٹ کے، اگر ہم نے ان چیزوں پہ ایمان نہیں لایا، کہ ہمیں ہمیشہ ہی کہا کہ قرآن مشکل ہے، قرآن اکیلے نہیں پڑھ سکتے، یہ جب کہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، میں نے اس کو آسان کر دیا. کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ کہ کسی عالم مفکر کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے یہ کتاب آسان کر دی ہے، تو کوئی ہے سیکھنے والا؟ تو ہم پہ کہ ہم ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بات پہ غور و فکر کر کے اس پہ لبیک کر دیں جس سر، یا پھر ہم اس کو جو ہمیں دوسرے جو جیسے مذہب کو دنیا میں جتنے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگزامپلس دی ہیں کہ وہ پیغمبر جاتے تھے، وہ کہتے تھے، ہم تو وہی فالو کریں گے جو ہمیں آباء و اجداد نے ہمیں دے دیا ہے. تو کیا ہم بھی اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ تھوڑی دیر غور کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اس قرآن میں یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. تھوڑی دیر غور کریں کہ سوچیں کہ کیا ہم بھی اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ جو ہمیں آباء و اجداد نے ہمیں دے دیا، ہم اسی پہ چل رہے ہیں، یا پھر ہم غور و فکر کریں کہ یہ سورہ 17 کی آیت نمبر 9 کیا کہہ رہی ہے. تو جو ہم سے بڑے ہیں جن سے ان سے آگے بات کریں گے، بھئی یہاں تو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف قرآن کی بات کر رہے ہیں. ہم نے وہ بس اتنے سالڈ بلیک اینڈ وائٹ ورسز ہیں کہ ایبسلیوٹلی جو لکھا ہے وہ ایگزیکٹلی لکھا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لے کے چل پڑتے ہیں یہ واطیع اللہ واطیع رسول ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. ہم ایسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ایک ایسا ورس جس کے 15-20 مطلب نکل سکتے ہیں، پھر اس میں سے ہم اپنا مطلب نکالتے ہیں. اس کے عوض ہمارے پاس 99.999% سالڈ ورسز ہیں جو کہ ایک اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، پر ہم نے ان کو سائڈ پہ کر کے جو کانکریٹ ہیں، اس میں کوئی حجت بازی نہیں ہے، ان کو سائڈ پہ رکھ کے ہم جو 0.01% کے اندر سے جو ایک مطلب نکلتا ہے نا، اس کو ایکسکریٹ کرتے ہیں کہ اوبے گاڈ اینڈ اوبے دا میسنجر. سو جو میسنجر نے کہہ دیا اس کو ہم نے فالو کریں گے. یہ ساری کتابیں میسنجر سے آئی ہیں، ہم اس کو فالو کریں گے. اس کے ہمارے پاس فرسٹ آف آل تو کوئی پروف ہے نہیں، اور میسنجر خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو فالو کرو. وقال رسول یا ربی انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ، کہ قیامت کے دن پیغمبر نبی خود کھڑے ہو کے کہیں گے یا میری پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ایسے اسٹریٹ فارورڈ ورڈز ہیں، لیکن اس کے عوض ہم کیا کرتے تھے؟ بس مطلب نکال لینا، اور ہم دوسرے لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ تمہارے پاس یہ، تمہارے پاس جیسے کرسچنس پہ انگلیاں اٹھانا کہ تم نے تو بیٹا بنا دیا، ہمارے پاس تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات ذرا سوچنے کی ہے. آپ کو جب میسج ملتا ہے نا، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میسج کتنا صحیح حالت میں ہے، کتنا انٹیکٹ ہے. ہمیں جو کتاب ملی ہے ہم اس سے جج کیے جائیں گے. ان کو جو کتاب ملی ہے جو کہ اتنی بدل گئی ہے، جو بائبل انجیل ہے اس کے اندر کافی چیزیں بدل گئی ہیں. تو اگر آپ کسی کو کوئی میسج بھیجتے ہو نا، اگر آپ امپلائر ہو، اپنے امپلائی کو ایک میسج بھیجا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، اور وہ سپوز کریں وہ میسج کرپٹ ہو گیا اور اس کو پورا میسج ملا نہیں، اس نے اس پہ کام کیا، اس نے بہت بڑی غلطی کی اس کے حساب سے. آپ کے پاس میسج آیا فلی کمپلیٹ، آپ نے بھی اس میں تھوڑی ہیرا پھیری کی، آپ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ اس کی مسٹیک تو بہت بڑی ہے، ہماری مسٹیک اتنی بڑی نہیں ہے. ایسے نہیں جج کیا جائے گا. آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو تو پورا میسج ملے گا، آپ اس سے اب کمپیئر نہیں کر سکتے اپنے آپ کو.
کہ اگر انہوں نے بیٹا بنا لیا ہے تو وہ ان کے پاس جو میسج آیا وہ سارا مکس ہو چکا ہے، اصل حالت میں بھی نہیں ہے، تو وہ جس جگہ کھڑے ہیں تم ہمارے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہمارے پاس ایک کتاب جو جس حالت میں آئی تھی ویسے کی ویسی ہے. سو دس قرآن، دس قرآن گائیڈس، حاضل قرآن، یہ قرآن، یہ بہت ہی سوچنے والا مقام ہے. یہ قرآن، اس کے ساتھ کوئی لفظ نہیں یوز کیا گیا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کتاب دے دینی ہے. سپوز کر لیں، سوچ لیں اگر ایسا معاملہ ہوا کہ اگر ایسا ہو کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ کہاں میں نے لکھا تھا کہ اس قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کا میں نے نام کہاں پہ لکھا ہے، مجھے بس وہ بتا دو میں نے کہاں لکھا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ یہ کتابیں اور یہ چیزیں بھی، یہ چیزیں بھی. تو آپ پاس بہت سارا ٹائم ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ اور ڈھونڈ کے لا کے دو مجھے. جیسے امیجن کریں تھوڑی دیر، کیونکہ اگر ہم نے اس کا اپوزٹ کیا تو وہ ایک اجر عظیم کے مستحق ہو چکے ہیں، تو اس کا اپوزٹ ہوگا. پھر آتا ہے آیت نمبر 10. As for those who disbelieve in the hereafter, we have prepared for them a painful retribution. جہاں تک کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ ہو گیا اس کا اپوزٹ. قیامت اور آخرت اور اس دنیا سے موت کے بعد کا جو سلسلہ ہے اس پہ ایمان لانا از سیم ایز کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ ایمان لانا. تو جو شخص جو ہے وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، کہتا تو ہے منہ سے میں ایمان لاتا ہوں، لیکن منہ سے وہ کہنا تو کوئی مان نہیں رکھتا. ہمارے عمل جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے. تمہارے عمل کیا تھے؟ سمپل سی اگزامپل کوئی بھی دنیا کے لے لیں. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو، آپ کہتے ہو ہاں میں سارے ٹریفک لاس کو پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن آپ چاہ رہے ہو سارے ٹریفک لاس کو توڑتے ہوئے جا رہے ہو، اسپیڈنگ کر رہے ہو، ریڈ لائٹ پہ نہیں رک نہیں رہے، تو کون سی بات مانی جائے گی؟ آپ نے یہ جب آپ کو ڈرائیونگ لائسنس دیا گیا، آپ نے وہاں پہ سگنیچر کیا کہ ہاں میں سارے قانون مانتا ہوں اور میں ان کو پورا کروں گا، ان پہ چلوں گا، جو اسپیڈ لمٹ ہوگی جیسے بھی ہوگا. تھوڑی بہت مسٹیک ہر کوئی کرتا ہے اور دنیا میں تو ہوتی ہیں، لیکن جسٹ ان پورے اسٹرکچر میں دیکھو تو نارملی سب لوگ ریڈ لائٹ پہ رکتے ہیں. تو لیکن اس بندے نے کوئی قانون نہیں مانا. تو تھوڑی دیر سوچیں، کیا پولیس والا اس بات کو کہے گا کہ میں نے تو بھائی سائن کیا تھا، میرا تو ایمان تھا پورا اس میں، تو یہ کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ تو ہم اپنی زندگی کو ٹٹول کے دیکھیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حاذل قرآن، یہ قرآن، پھر کہا کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. تو اگر ہم اس قرآن سے منہ موڑیں گے جو کہ اتنا عظیم و شان تحفہ، تو ہمارا آخرت پہ یقین نہیں ہے بالکل بھی. جو اس قرآن کو جس طرح اس پہ چلنا چاہیے ہدایت سمجھ کے، جو قرآن کہتا ہے ہم اس پہ چلیں، تو ہی ہمارا ایمان جو ہے آخرت سے ملے گا. ورنہ کہہ دینے سے، کوشش کرنے سے، دنیاوی کوششوں سے، کچھ بھی کر کے ہمارا اس پہ نہیں ہوگا. اگر آپ واقعی ہی جو آخرت پہ ایمان لانے والی بات ہے وہ یہ انسان ہم خود نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم خود کو ہدایت دے سکتے. یہ جو کامل یقین آگے والی دنیا پہ آنے والا ہے، یہ صرف اور صرف اس سورہ نمبر، اگر صرف یہیں سے دیکھیں آیت نمبر 9 سے ہمیں وہ اس کا آنسر ملے گا کہ اگر ہم اس قرآن الون، واحد قرآن کو لے کے چلیں گے تو ہمارا آخرت پہ یقین ہوگا. ورنہ کوئی ہمارا دل سے کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، اپنے آپ کو فورس کر کے ایمان لے آئے، یہ ہم ایمان نہیں لا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہمیں انسپائر کرتے ہیں، جو ہمیں الہام کرتے ہیں، جو ہمارے دل میں ایمان ڈالتے ہیں. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے. ہم تو صرف یہ کہ جو ہمیں آزادی اللہ نے دی ہے کہ تم نے کیا چوز کرنا ہے، قرآن الون چوز کرنا ہے یا پھر قرآن کے ساتھ بہت ساری باتیں چوز کرنی ہیں. بیسکلی اگر سمپل انہی آیتوں کو مد نظر رکھیے. دیکھیں تو آیت نمبر 9 کہاں اینڈ ہو رہی ہے؟ ایک اجر عظیم. اور آیت نمبر 10 کہاں ختم ہو رہی ہے؟ ایک دردناک عذاب. تو یہ دونوں باتیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ بائی سائڈ رکھ کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، قلیل ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ، جو خالص اللہ کے اوپر، سالڈ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ صرف اور صرف خدا ہی ہیں، رب العالمین ہیں جو میرے مالک ہیں، یک نعبد و یک نستعین. اس پہ بہت قلیل ما تذکرون ایمان لاتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے بندہ بس سوچے کہ کہیں میں یہ آیت نمبر 10 میں تو نہ پھنس جاؤں، مجھے آیت نمبر 9 کے اندر رہنا ہے، کہیں یہ مجھ سے وہ غلطی نہ ہو جائے. آپ دنیا کے کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی گھر لینا ہو، گاڑی لینا ہو، کوئی بزنس کرنا ہو، کوئی ایون اسکول کالجز میں آپ نے جو اپنا پروفیشن چوز کرنا ہوتا ہے، آپ 10,000 دفعہ سوچتے ہو. غور و فکر کرتا ہے انسان کہ کہیں مسٹیک نہ ہو جائے.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دے دیا ہے، تو جیسے امیجن کریں کہ تھوڑی دیر بندہ یہاں بھی تھوڑا بندہ غور و فکر کرے، جو ہے انگلش کا ورژن ایپتھی از کنڈیم، کہ اس چیز کے اندر آپ کو ڈالنا پڑے گا اپنا دماغ، اس کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا اس میں. تو پھر آتا ہے آیت نمبر 11، the human being often prays for something that may hurt him, thinking that he is praying for something good. The human being is impatient. انسان اکثر ایسی چیز کی دعا کرتا ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کسی اچھی چیز کی دعا کے لیے دعا کر رہا ہے. انسان بے صبرا ہے. تو اب یہ آیت نمبر 9 سے ہی اب چلتے چلے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. اگر ہم نے وہ آیت نمبر، میں اسی پہ فوکس کروں گا جو آج کی انشاءاللہ قرآن اسٹڈی ہے، آیت نمبر 9 قرآن کے اوپر. اور اگر آپ نے قرآن کے ساتھ اور چیزیں ایڈ کر لیں تو وہ ہمارا ایمان جو ہے آخرت سے ہٹا دے گا. ہمارا ایمان پھر دنیا تک ہی محدود رہ جائے گا. ہمیں پتہ تو ہوگا کہ قیامت آنی ہے یا نہیں، لیکن وہ احساس، اس چیز کا کامل یقین ہونا، وہ یہ ایک بہت بڑا تحفہ ایکچولی. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ابراہیم کے لیے، اور چند پیغمبر ہیں، آئی تھنک موسیٰ بھی ان میں ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، کہ پوزیس دا اویئرنیس آف دا ہیئر آفٹر. ہم نے ان کو بخشا، ہم نے ان کو عطا کیا اویئرنیس آف دا ہیئر آفٹر، کہ آخرت کا علم، آخرت کا احساس، آخرت کا پتہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے، وہ چند جو پیغمبروں کا ذکر ہے، ہم نے انہیں عطا کیا دا اویئرنیس آف دا ہیئر آفٹر. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اس ایمان لانے سے بھی پرابلی وہ ایک ایسی چیز کہ جو شخص مر گیا ہے دنیا سے اور اس نے قیامت کے دن کھڑا ہے اور واپس آ گیا، وہ والی اویئرنیس کہ واقعی قیامت کا دن ہے، وہ اویئرنیس لے کے آنا. پھر انسان کو پتہ چلتا ہے. میں شاید میں نے انگلش میں شیئر کی ہو ایک چھوٹا سا اس کا میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. اس پہ میں چاہتا ہوں کوئی ڈیٹیل میں بات کروں، لیکن ہلکی سی بات کروں گا کہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت آ گئی ہے اور میں کھڑا ہوں، قیامت کے دن ہے اور لوگ آ رہے ہیں. اور سب سے خوفناک چیز جو میں نے دیکھی تھی لوگوں کے چہرے پہ، خوف. وہ خوف جو تھا صرف ایک شخص کے چہرے پہ میں نے ایسا خوف دیکھا کہ اس کو دیکھ کے مجھے خوف آ گیا، لیکن اندر سے تھوڑا سا یقین تھا کہ میں نے فرما برداری کی زندگی گزاری ہوگی، یا جو بھی اپنے سے کوشش کی، اپنے دل میں تھا کہ میں پاس ہو جاؤں گا. تو لیکن جب مجھے رزلٹ ملا تو اس پہ لکھا تھا فیل. اب جب فیل ملا تو میری جو، میں اونلی سے آپ کو کیفیت بتا رہا ہوں کہ اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اب میں چلا ہوں 2-3 قدم اور گھٹنوں کے بل گر گیا میں. میرے ہاتھ نے وہ پرچہ پکڑا ہوا، اس پہ لکھا میں فیل ہو گیا. اب میرے دماغ میں صرف یہ بار یہ خیال، کیونکہ خواب جب آتے ہیں نا تو ریئل فیل ہوتے ہیں، یہی خیال آتا جا رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، اب تو کچھ ہو نہیں سکتا. کیونکہ ایک دفعہ آپ کو اس دن فیل کا رزلٹ مل گیا، سب دروازے بند، کوئی مغفرت نہیں، کچھ نہیں. بار صرف یہ سوچ میں کنٹینیوسلی ریپیٹ کرتا گیا، اب کیا ہوگا، اب میں کیا کروں گا. اور آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں نے بہت سارے خوفناک خواب دیکھے ہیں، لیکن یہ خواب ایسا تھا کہ اس سے اس سے خوفناک خواب میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اور اس میں ایک بات چھپی ہوئی تھی کہ میری آنکھ نہیں کھلی. نارملی ہوتا ہے آپ کو خوفناک چیز دیتے ہو آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک راز تھا اللہ تعالیٰ کا. اب یہ تھوڑا اس کی طرف میں اینڈ کی طرف اس کو لے کے جاتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں ریپ اپ کہ جب بہت دیر ہوگی اور میں کھڑا رہا تو اس کے بعد پیچھے سے آواز آئی کہ ہم نے آپ کو غلط پیپر دے دیا، آپ کا پیپر یہ وہ ایک. اور پھر جب اصل پیپر ملا اس پہ آنکھ کھل گئی کہ میں اس سے پہلے کے رزلٹ دیکھتا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ انسان کو، یہ ماشاء اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی انسان کا نہیں ہے، کوئی ہمارا وہ دخل نہیں ہے. یہ ہم تو صرف وہ کہتے ہیں اللہ پہ یقین لانا، اس کے بعد سے پھر اس میں ایک چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں اس کے، وہ ایک ہی قیامت کے دن کا احساس، اور اس کے بعد آپ کو جب فیل کا رزلٹ ملتا ہے تب کیا انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں سے گزرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ میرا خواب اگر وہاں ٹوٹ جاتا تو ہو سکتا ہے ساری عمر میں یہی سوچتا رہتا کہ میں تو ناکام ہو گیا، لیکن پیچھے سے آواز آئی اور بولا گیا کہ آپ کا غلط رزلٹ دیا گیا، آپ کو یہ رزلٹ آپ کا ہے. تو جب آپ کو رزلٹ دکھا اس سے پہلے کے رزلٹ دیکھتا آنکھ کھل گئی کہ وہ اسٹل جو ہڈن ہے، جو اصل رزلٹ ہے وہ اسٹل ہڈن ہے، لیکن وہ
وہ سینیریو سے گزرنا پڑا، اس سے ماشاءاللہ بہت لرننگ ملنے کو ملی. اور یہی ریزن ہے میں آپ کو یہ شیئر کر رہا ہوں کہ قیامت کا دن کتنا ہاربل دن ہے. اور خدا را اس رستے پہ کچھ کوشش کر کے دیکھ لیں، سنی سنائی باتوں پہ مت چلیں اور اپنے آپ کو ڈالیں. یہ ایسے نہیں کہ آپ نے بس 2 سجدے کر دیے، اور جو یہ دماغ لگانا پڑے گا اس مذہب میں، یہ سوچنا پڑے گا، یہ غور و فکر، یہ اسٹڈی ہے. یہ قرآن اسٹڈی ہے نا، اسٹڈی یہ اسٹڈی ہے. جیسے اسکول کالجز میں ہوتا ہے نا، آپ پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، اس پہ غور و فکر کرتے ہو، اس کو پریکٹیکلی یوز کرتے ہو. یہ وہ اسٹڈی ہے. صرف بس اندھوں بہروں کی طرح بس سن کے اور پھر اسی پہ چلتے رہنا تو کچھ نہیں ہونے والا. اس سے ہم سے پوچھا جائے گا تمہیں اتنی بڑی رسپانسبلٹی دی، ایک کتاب دی، تم نے کتنا غور و فکر کیا. کتنے الفاظ آتے ہیں کہ اس پہ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مطلب ایسے کتنے ورس ملتے ہیں ہمیں. تو یہاں پہ آپ کو یہ بہت ہی اپنے لیے سوچنا پڑے گا کہ ہم آیت نمبر 9 سے چلتے ہوئے 10 کے اندر پر میں فالو کرتا ہوں، یا جو 9 کے اوپر. تو یہاں پہ سوری میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم جو ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں دعائیں مانگنے کی سب سے بڑی دعا. ابھی میں کسی سے میں بات کر رہا تھا تو وہ کہنے لگے سب سے بڑی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو امپلور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ دیں. تو میں نے اس کو بولا ماشاءاللہ میں تو نہیں یہ دعا کرتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پیسہ دیں. میں تو کہتے تم اللہ کو امپلور نہیں کرتے. میں نے کہا آف کورس آئی امپلور گاڈ، کہ میں اتنی امپلورنگ کرتا ہوں کہ آپ، لیکن پیسے کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے. کہتے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ مجھے بہت اچھے حساب سے رکھا، تو مجھے اس کے بارے میں نے اس سے یہی بحث کرنے کی کوشش کرتا کہ تم اس چیز کے بارے میں امپلور کیوں نہیں کرتے جس کے اندر سارا کچھ چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں تو دعائیں مانگنی نہیں آتی. ہم کبھی لوگوں کی میں دعائیں سنتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ یار یہ کون سی کی مانگنا ہے، تو آخرت کے لیے مانگو کہ مجھے وہاں کامیابی ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ کالج میں آج فائنل ڈے ہے، اس کا رزلٹ بہت ہائی آیا ہے، تو آپ آٹومیٹکلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پورا سال کالج میں گزرا وہ کیسے گزرا ہوگا، پڑھائی میں گزرا ہوگا. اور یہ تو جو شخص قیامت کے دن کامیاب ہو گیا، آٹومیٹکلی یہ دنیا اس کو بونس میں مل جائے گی، کیونکہ ہماری جنت دنیا سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو ایک عقل مند انسان وہ چیز مانگے گا جس کے اندر اس کو پورا پیکج آٹومیٹکلی مل جائے. کیا ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو بیسکلی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. تو اس پہ لکھا ہے، ایکسپلینیشن میں لکھا ہے اپینڈکس میں، کہ ابراہیم نے دنیاوی چیزوں کی دعا نہیں کی، انہوں نے صلات کی کہ یا اللہ مجھے نماز پہ، صلات پہ قائم کریں، اور میرے بچوں کو بھی یا اللہ ہماری دعا کو قبول کریں. وہ اوپر سے ریفرنس ہو کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میری دعا قبول کریں. تو یہ دعائیں ہیں جو ایکچولی میٹر کرتی ہیں. ہم سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے وہ جاب مل جائے، مجھے وہ چیز مل جائے، فلانی چیز مل جائے. ہم دنیاوی چیزوں میں بہت پھنسے رہتے ہیں. یہ چیزیں تو اللہ نے آلریڈی لکھی ہوئی ہیں. جو ہماری دنیا کا جو بھی ہمیں ملنا ہے سب آلریڈی لکھا ہوا ہے. مانگنا ہے تو بڑی چیزوں کو مانگنا. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی چیزیں مانگنا، وہ امپلورنگ از، یہ دعا مانگنا یہ عبادت ہے، لیکن ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے جو اصل میں جس پہ ہمارے سارا انحصار ہے، دنیا کا اور آخرت کا بھی. اور کبھی بھی آپ دعا کریں اور آپ کو کہو کہ مجھے فلانی جاب مل جائے یا یہ چیز مل جائے اور وہ نہ ہو، تو مایوس مت ہو. انسان ڈسپیئر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو مایوس ہوتا ہے وہ ابراہیم کے جو اس کو خوشخبری دینے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نن ڈسپیئرز ایکسیپٹ دا ڈسبلیور، کہ صرف ابراہیم کہتے ہیں کہ صرف جو کافر ہیں وہی مایوس ہوتے ہیں، ڈسپیئر ہوتے ہیں، ڈسپیئر اللہ کی سے. سو اس کو آپ نے کئی دفعہ یہ بھی سوچا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی چیز کی امید کی اور آپ کو نہ ملی، بعد میں پتہ چلا کہ اگر آپ کو مل جاتی تو آپ کے لیے نقصان ہوتا، اور آپ اس وقت انسان خوش ہو جاتا ہے کہ اچھا وہ مجھے وہ نہیں ملی. کتنی بار میں کہتے ہیں کہ اچھا وہ مجھے وہ جاب نہیں ملی، اچھا وہ جاب نہیں ملی، اس سے بہتر جاب میرے لیے ویٹ کر رہی تھی، اگر میں وہ جاب لے لیتا تو وہ میں ادھر میں نہیں جاتا اور میرا نقصان ہو جاتا. میرے ساتھ بھی ایک دفعہ میں ہیومن ریسورسز کے آفس میں بیٹھا رو رہا تھا، مجھے جاب سے نکال دیا، تو بڑا ڈپریس گہرا ہے، تو اس سے بہتر جاب میرا ویٹ کر دی. اگر وہ نہ نکالتے تو وہ مجھے نہیں. تو انسان کو ہمیشہ اللہ پہ پورا فل ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگنی ہیں ہم امپلور کریں، لیکن
یہ کہ اگر وہ نہ ہو تو مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز ایسی ہوئی، اس میں آپ کے لیے، آپ کی طرف سے میرے لیے کوئی مصلحت ہوگی۔ اگر ہم مایوس ہوں گے، غصہ کریں گے اور ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ برا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر وہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری بتا رہے ہیں کہ انسان بے صبر ہے، یہ ہمارے اندر ہے کیا؟ پھر کتنی بار ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ایک دم سے ہمارے اندر جو اسپارک ہوتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے اندر سے، چھوٹی چیز۔ ایون انسان تو انسان پہ غصہ کرتا ہے، جو نان لیونگ چیز ہے اس پہ غصہ آتا ہے۔ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی، یا دروازہ بند کیا ہے، کوئی چیز بیچ میں آ گئی، کچھ بھی ایسا پاؤں لگ گیا فرنیچر پہ، نان لیونگ چیزوں پہ بھی ہم جو ہیں، جو بے جان چیزوں پہ بھی ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا صبر کا پیمانہ اتنا کم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یہاں پہ بتایا ہے کہ ہم اپنی اس عادت کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، کیونکہ کتنی بار ہوتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی خراب ہوگی، آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے، تو کتنے ڈائگنوسس کرتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کیا تھا، اور کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا اس کو فکس کیسے کرنا ہے۔ تو یہ قرآن، حاذ القرآن ہے نا، آیت نمبر 9 میں واپس چلے ہیں، حاذ القرآن یہ بتاتا ہے ہماری جو ساری پرابلم ڈائگنوس کر دیتا ہے، اور ڈائگنوس ہی نہیں کرتا، اس کا ہمیں بتاتا ہے اس کو فکس کیسے کرنا ہے، اور فکس ہی نہیں کرنے کا نہیں بتاتا، اس کے اوپر ہماری مدد کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اگر ہم نے آیت نمبر 9 سے منہ موڑا یا اس میں کچھ ملاوٹ کی، تو یہ پورا کا پورا جو سٹرکچر ہے، وہ ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ جو فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے بلڈنگ کی، وہ اگر بیس ہٹا دی تو وہ پورا کا پورا نیچے گر جاتا ہے، پوری کی پوری بلڈنگ نیچے گر جاتی ہے۔ تو ہماری اگر یہ ہم نے قرآن کو اپنا بیس مت نہیں بنایا، تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کلیپس ہو گئی، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوا کہ ہم نے صبر کے اوپر صبر سے کام کیا۔ اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انسپائر کرتے ہیں، ہم جب قرآن پہ ہمارا کامل یقین ہوگا، کوئی ایسا معاملہ ہوا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے غصے پہ قابو رکھو، تو انسان کو غصہ تو آتا ہے، لیکن وہ کوشش کرے گا، اس کو پتہ ہے میرے رب نے کہا ہے تو میں تو یہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد فرماتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو غصہ آنا ہی بند ہو جاتا ہے، اور پھر آپ سوچتے ہو 1 سال 2 سال پہلے میں کیسا تھا، آج کتنا میں بدل گیا۔ اور یہ سب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ہم اگر کامل اللہ پہ کی باتوں پہ یقین رکھیں اور اس کو کہہ دیں یہ میرے رب نے کہہ دیا، بات ختم، بس آگے بڑھو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ پھر آیت نمبر 12 میں آتا ہے کہ وی رینڈرڈ دا نائٹ اینڈ دا ڈے ٹو سائنس، وی میڈ دا نائٹ ڈارک اینڈ دا ڈے لائٹڈ that you may seek provisions from your Lord therein. This also establishes for you a timing system for the means of calculation. We thus explains everything in detail. ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنا دیا، ہم نے رات کو تاریک اور دن کو روشن بنایا، تاکہ تم اس میں اپنے رب کے رزق کو تلاش کرو، یہ تمہارے لیے اوقات کے تعین اور شمار کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم اس طرح ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، بندہ تھوڑا غور کرے اس بات پہ۔ امیجن کریں کہ اگر زمین گھومنا رہی ہوتی اور ایک ہی وقت رہتا، صبح کا وقت ہی رہتا ہر وقت، تو انسان کتنا بور ہو جاتا، ہر وقت ایک ہی ٹائم چل رہا ہے۔ جس رفتار سے زمین گھوم رہی ہے اپنے محور کے پھر، اور جس حساب سے وہ بالکل اسٹریٹ نہیں ہے، جو ایسے گیند سیدھی گھوم رہی ہے، وہ تھوڑی سی ٹلٹ ہوئی بھی ہے، اور اس طرح گھوم رہی ہے، مطلب یہ سیدھی گھوم رہی ہے نا، تھوڑی سی ایسے ہو کے گھوم رہی ہے۔ اس کی وجہ سے جب سورج کی چاروں طرف جاتی ہے تو ہمیں 4 موسم ملتے ہیں، اور ہم اگر امیجن کریں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک جگہ پہ جہاں پہ سردی ہوتی، ہر وقت سردی رہتی، وہ کتنے ان کی کیا حالت ہوتی، پھر جو گرمی میں ہر وقت گرمی میں رہتے۔ تو ہم 4 موسم کو انجوائے کرتے ہیں پورے دن کے اندر، جو 24 گھنٹے میں مختلف، صبح کا ٹائم انجوائے کرنا، پھر دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، پھر شام کا ٹائم ہوتا ہے، پھر مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف اوقات میں ہم ڈفرینٹ چیزیں، ہم کیونکہ ہم انسان ایسے ہیں کہ ہم ایک چیز سے سیٹسفائی شاید نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مختلف، کبھی ہم نے ان باتوں کے بارے میں سوچا کہ کیسے صبح ہوتی ہے، آہستہ آہستہ روشنی نکلتی ہے، کیا ہم نے شکر ادا کیا ان باتوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے سارے مختلف اوقات ہمیں دیے، مختلف وقت، اور دن میں ہم کام کرتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، یہ سارا سلسلہ، اور اتنے موسم، پھر مختلف موسموں کے پھل، یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں بتا رہے ہیں کہ تاکہ
وہی قرآن سے جا کے کنیکٹ کرتی ہے کہ یہ جو دو سائن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں دن اور رات، اس میں ایک ایلیگوریکل وہ بھی ہمیں ایک نشانی ملتی ہے کہ اندھیرے میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا رات ہو جاتی ہے اور اگر چاند بھی نہ ہو اور آپ جنگل میں اکیلے ہو تو ہاتھ تک نظر نہیں آتا انسان کو. ایسے میں انسان کو ایک ایسے مشاہدہ کرنے والی بات ہے کہ اگر ہم قرآن، وہی آیت نمبر 9 پہ میں جا رہا ہوں بار بار، حاضل قرآن، اگر حاضل قرآن کو پڑھ کر لیا تو دن کا ٹائم، اگر حاضل قرآن کو چھوڑ دیا تو رات کا ٹائم. جو آیت نمبر 2 میں آتا ہے نا کہ وہ جہاں آیت الکرسی سے تھوڑا پہلے آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خالق سے بات کرتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں، اور جو آئیڈلز اور یہ شرک میں پڑھتے ہیں وہ ان کے جو ہے وہ ان کو روشنی سے کھینچ کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں. یہ اس کا ایک کمپیریزن دیا گیا ہے ایک ایکچوئل دن اور رات کے ذریعے. اینڈ بسائڈ دیٹ کہ اگر یہ جو دن اور رات کا جو سسٹم ہے یہ اس پہ ہم غور کریں تو یہ اس کے لیے ہمارے لیے جب آپ دن کے ٹائم، پھر آپ جب روشنی ہوتی ہے سیک پروویژنس کے، آپ رزق تلاش کرتا ہے انسان اس کے اندر. امیجن کریں دن کے ٹائم بندہ پورا اویک ہوتا ہے، ہوش میں ہوتا ہے، اور کیسے جب رات ہوتی ہے تو ایون ہمارے ہارمونس میلاٹونن ریلیز ہوتا ہے. میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے دور دیکھنے کی، کیونکہ میرا کام ہوتا ہے رات کو، اور میں جب رات کو دیکھتا ہوں تو تھوڑی سی بینائی کم ہو جاتی ہے. تو کہ انسان سونے کے لیے تیار ہے تو ہر چیز جو ہے نا اس کے حساب سے ہوتی ہے. تو لیکن میرا سائیکل اپوزٹ چلتا ہے ماشاء اللہ سے. بٹ دس از وٹ اٹ از تو یہ ایک اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ تاکہ ہم دنوں کا حساب کر سکتے پھر کریں. امیجن کریں کہ اگر ایک ہی وقت رہتا اور دن رات نہ ہوتے، یا یہ سارا سسٹم 7 دن نہ ہوتے اور مہینے اور سال اور یہ پورا سلسلہ نہ ہوتا، تو انسان کو یہ نمبرنگ سے کیسے پتہ چلتا؟ آپ کس کو کیا ٹائم بتاتے فیوچر کا جب ٹائم ہی ایک رکا ہوا ہے؟ جیسے امیجن کریں، اس پہ بھی بندہ غور کرے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ایوولوشن، ہر چیز خود بن گئی، یہ امیبا سے، سمندر سے ایک سنگل سیل سے ساری تخلیق ہوئی. یہ سائنس بڑی باتیں کرتی ہے. تو سائنس یہ جواب نہیں دے سکتی کہ اچھا ایوولوشن بہتر ہوا، یہ جو نان لیونگ تھنگز ہے جو زندہ نہیں ہے، جیسے ایٹمز اور یہ میٹر وغیرہ جو ہے، یہ جو ایک پرفیکٹ بیلنس میں، یہ کون سی ایوولوشن تھی؟ زندہ چیزوں پہ چلو ایک، حالانکہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ پہ خالص یقین ہے کہ ایوولوشن بھی کنٹرول ایوولوشن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو چیز جیسے وہ سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول، گاڈ از رننگ ایوری تھنگ. جو نان لیونگ تھنگ ہے اس کے بارے میں بتاؤ. آکسیجن 21% زمین کے ساتھ، جو زمین کا ٹیمپریچر اور جو روٹیشن، اگر روٹیشن تھوڑی سلو ہو جاتی تو ہم لوگ سورج کے سامنے زیادہ رہتے اور دن کے ٹیمپریچر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. زندگی ہوتی ہی نہیں. جسٹ امیجن تھوڑا دیر رہی ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہم ان پہ غور و فکر کر کے ذرا تھوڑا دماغ یوز کریں. تو اور پھر ان باتوں کا لکھنے کا ایک اور مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تاکہ ہم اپنے رب العزت کو سمجھ سکیں، کہ وہ تاکہ سمجھ کے ہم اللہ کی طرف آئیں گے نا تو وہ بات جو ہے اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. آپ کو کوئی بندہ بول دے کہ بھئی یہ مشینری جو ہے بڑی کام کی چیز ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کرتی کیا ہے. آپ کو کسی نے بول دیا، آپ نے اس پہ رٹا مار دیا، ٹھیک ہے ہاں یہ بہت اچھی ہے. کسی نے پوچھا کرتی ہے، یہ نہیں پتہ، بس ہے. لیکن جب آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہو تو آپ کو پھر کہتے ہو واو، پھر آپ اس کو محسوس کر پاتے ہو اس بات کو کہ اس کے کیا فائدے ہیں. تو ان باتوں پہ جب ہم غور کریں گے تو ہمارا اس کے سائڈ سے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کریں، اللہ کا ذکر کریں، وہ ان باتوں کو تو ہے. اس کا ایک اور بھی نکلتا ہے کہ ہم دیکھیں سبحان اللہ. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ کے بول رہے، صرف یہ نہیں بول رہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی اور پتہ نہیں ہے لیکن بات کر رہے ہیں سمجھ کے. پھر بندہ جب کہتے ہیں نا او مائی گاڈ، وہ جب ایکسپریشن، جو فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ پھر ان چیزوں سے بندہ جب پڑھتا ہے تو پھر بندہ کنیکٹ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے کہ کیا بات ہے رب العالمین کی. گاڈ از آسم. پھر آیت نمبر 13 میں انشاءاللہ we have the video tape. We have rendered the fate of every human being. It is tied to his neck. On the day of resurrection, we will hand him a record that is accessible. Video tape. ہم نے ہر ایک انسان کی تقدیر
کو ریکارڈ کر رکھا ہے، یہ اس کی گردن سے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. قیامت کے دن ہم اسے اس کا ریکارڈ قیامت کے دن ہم اسے ایک ایسا ریکارڈ پیش کریں گے جو اس کے لیے قابل رسائی ہوگا. اس کا فٹ نوٹ ہے: یور لائف از آلریڈی ریکارڈیڈ ایز اف آن اے ویڈیو ٹیپ فرام برتھ ٹو ڈیتھ. This same record will made accessible to us upon resurrection. See 5722 and appendix. Footnote: تمہاری زندگی پہلے سے ہی ایک ریکارڈ کی جا چکی ہے جیسے کہ ایک ویڈیو ٹیپ پر، پیدائش سے لے کے موت تک. یہی ریکارڈ قیامت کے دن ہمارے لیے قابل رسائی ہوا. دیکھیں 5722 اور ضمیمہ نمبر 14. تو یہ وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ تھا، کہ پہلے سے پتہ تھا کون انسان دوزخ میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا. جب ہم نے پہلے اس سے پچھلی زندگی میں جو مسٹیک کر دی تھی، اور جب انسان کھڑا ہو گیا کہ بھئی ہم جائیں گے دنیا میں، اور ہم کیوں نہیں اللہ کی عبادت لون کریں گے، ہم نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے ہم نے ضد پہ اڑ گئے. نارملی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم بچوں کو بھی بعض وقت بول دیں گے ابھی اپنی غلطی مان لو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مانتے نہیں، وہ کہتے نہیں ہم پروو کر کے بتائیں گے ہم نے غلطی نہیں کی، وہ اڑ جاتے ہیں اپنی بات. ہم نے اس طرح کی غلطی کی تھی کہ ہم نے اللہ کے سامنے اڑ گئے کہ ہم بتائیں گے، ہم خالی سی بات. جو عقل مند تھے وہ تو وہیں پہ سجدے میں گر گئے. جو ہمارے ساتھ جو ہمارے بہت سارے بہن بھائی ہمارے جو انسان ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ہم سے زیادہ ہی شاید ہوں، یا مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں کون زیادہ ہو سکتا ہے، شاید ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے. وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. ہم کہتے نہیں، ہم تو جائیں گے، ہم پروو کر کے دکھائیں گے، ہم اللہ کی بات کریں گے. تو دیکھ لیں کیا حاشر ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کی کریشن سے پہلے ہی پتہ تھا کہ جب شیطان غلطی کرے گا اور انسان ہوگا، پھر کہ کون دوزخ میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے چوز نہیں کیا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک آپ سمجھ لیں جیسے یہاں پہ زمین، چاند اور یہ دن اور رات کا سلسلہ، اور اللہ تعالیٰ کے جو ایسے کام کرتے ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نالج ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہمیں تو پتہ نہیں ہے اگلے وقت کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم پاور سوچ لیں. ایک علم بھی جو اللہ تعالیٰ کا ہے، 7 سمندر سے بھی دگنے ہو جائے، سیاہی بن جائے. تو ایک جیسے ایک ریفرنس دے رہا ہوں، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم الشان علم ہے کہ وہ جانتے ہیں. لیکن وہ انہوں نے خود چوز نہیں کیا، یہ ہماری فری ول تھی جو ہم نے اپنی آزادانہ جو چوائس ہے اس کے بیس پہ کیا. اور کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی تھا ان لوگوں نے دوزخ میں جانا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ اب یہ ہے وہ انسان کی چھوٹی سی سوچ. ہمیں اے آئی کا نہیں پتہ، اے آئی کیسے کام کرتا ہے، یا کمپیوٹر، مجھے بیسک نالج ہوگا کمپیوٹر کا، لیکن مجھے پتا یہ مشینری کام کرتی ہے یا ایسے کرتی ہے. مجھے اس کے اندر جو سسٹم، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ میکینزم کام کیسے، 0 and 1 0 1 کیسے، وہ کون سے سوئچز ہیں، کہاں کیسے وہ آن آف ہوتے ہیں سی پی یو کے اندر، اور وہ آن اینڈ آن، اور ملینز آف ٹرانزسٹرز اور یہ اور وہ. میں نے سمجھنے کی کوشش کی، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن مجھے پتہ ہے یہ کام کرتا ہے اور یہ ایسے ہے. یہ کہہ دینا اللہ تعالیٰ کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ آپ نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا جب آپ کو پتہ تھا، یہ ہمارا اندر کا ہمیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ موسیٰ کی اگزامپل نہیں ہے، جب وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں تو ایک بندہ آ کے ان سے بولتا ہے کہ اچھا آج تو تم یہ پیغام لے کے ہم سے پچھلے لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ کہتے ہیں کہ اس کا جو علم ہے وہ میرے رب کے پاس ہے، اور میرے رب کبھی غلطی نہیں کرتے. یہ ہے وہ ایمان اللہ پہ کہ میرے رب کبھی غلطی نہیں کرتے. تو یہ اپنی طرف سے ڈال دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے پیدا کیوں کیا، اپنے انسانوں کو کیوں پیدا کیا. ایسی میں نے باتیں سنی ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی چیز کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرتے، کوئی ناانصافی نہیں کرتے. یہ سارا میکنزم آج اگر ہم نے بلنڈر کر کے ایسی باتیں کر دیں اور اس بات پہ یقین ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو سسٹم، اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر کوئی سوال اٹھا دیا، تو ہمارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کیا اس کے بارے میں ریزن ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ کے، وہ تو وہی بات ہوگی. موسیٰ کے پاس جب فرعون کو بھیجا تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا فرعون نے ایمان نہیں لانا. اور یہ میں پہلے سوچتا تھا کافی پہلے کہ وہ جو آخر میں 2 بندے تھے جو ایمان لائے، جب وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور صرف 2 بندے تھے کھڑے ہو کے بولتے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات پہ کیوں نہیں مانتے، چلے جاؤ اندر. تو مجھے بتا تھا کہ ان دونوں کو پیغام دیتے تھے تو بات ختم ہو جاتی. ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی، جیسے ڈرائیونگ کی میں نے اگزامپل دی تھی، کوئی یہ سمجھ لینا کہ فلانے بندے نے مسٹیکس کرنی ہے، اس کو نہ بتاؤ، تو پھر اس کو آپ ٹیسٹ کیسے کرو گے؟ آپ نے اس کو بتانا ہے یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، پھر وہ غلط کرتا ہے تو اس کو رزلٹ ہوگا. تو بتانا لازم تھا فرعون کو
وہ میسج کا پہنچانا ضروری تھا فرعون اور اس کی قوم کو، اور وہ جو ان کے پلیگز جو آئے تھے، جو ان پہ مصیبتیں آئی تھیں، وہ لانی ضروری تھی تاکہ ان کو احساس ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سب ہو سکتا ہے سب کچھ سامنے رکھ دیں کہ ہم نے تمہارے پاس پیغام بھیجا، ہم نے تمہیں میریکلز دیے، پھر تمہیں مصیبتوں میں داخل کیا 7 دفعہ، اس میں بھی ہمیں تمہیں نکالا، اب تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر وہ نہ ہوتا تو پھر وہ فرعون کے پاس بھی ہوتا کہ مجھے انشاءاللہ مجھے تو میسج ملا نہیں. تو اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیر از ناٹ اے سنگل کمیونٹی کہ جہاں میسنجر نہیں بھیجا گیا، کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس میسنجر نہیں بھیجے گئے. میسنجر کا کام میسج کا پہنچانا. تو الٹیمیٹلی جو رزلٹ ہے، میسج ہر قوم کے پاس پہنچا ہے، اور ہر قوم اس پلیگز میں سے گزرتی ہے، ان مصیبتوں میں سے. دنیا میں جو انسان جو ہے جب اللہ کو ٹکراتا ہے، جو مصیبتوں سے گزرتا ہے، وہ بالکل فرعون والی مصیبتوں والی اگزامپل ہے کہ تم پھر اللہ کو خالص یاد کرتے ہو جب بیماری ہاسپٹل میں لیٹے ہوتے ہو، پھر جب اللہ تعالیٰ اس سے نکال دیتے ہیں، پھر تم دنیا میں گزرے. تم ایگزیکٹلی فرعون کی کاپی کر رہے ہو، ایگزیکٹلی فرعون کی کاپی کر رہے ہو. اگر فرعون موسیٰ پہ پہلی بار ہی ایمان لے آتا تو وہ پلیگس بھی نہیں آتے، وہ پلیگس آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سوچے ذرا بندہ بیٹھ، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک ہوش دلانے کے لیے ہوتا ہے. یہ ساری باتیں غور کرنے کی ہوتی ہیں. تو یہ ویڈیو ٹیپ ہمارے گردن سے، تو آج کل تو خیر یہ پہلے ویڈیو ٹیپ جب یہ قرآن فائنل ٹیسٹمنٹ لکھی گئی اس وقت کیسے پلیئرز اور یہ ہوتے تھے. آج کل تو میموری چپس اور یہ وہ اور زیادہ ہمیں اس پہ روشنی ملتی ہے کہ ایک سنگل چپ ہی ہو سکتی ہے ہماری گردن سے لٹک رہی ہو. یہ جو کمپیوٹر میں تو 0101 پچ اتنا چل جاتا ہے. انسان کا جو ڈی این ہے اس کے اندر 4 کوڈز ہوتے ہیں. تو ابھی سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ 2 کوڈ سے ہم جو کمپیوٹر کے 0 اور 1 سے ہم اتنی کچھ بنا لیتے ہیں. یہ اگر 4 کوڈ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم اتنی سی چھوٹی سی چپ کے اوپر پوری دنیا کا ڈیٹا لکھ لیں 4 کوڈز کے ذریعے. تو ہمارا ڈی این اے اور 4 کوڈز پہ مشتمل ہے، اور وہ کس طرح کہاں پہ کدھر کون سا آن ہے کون سا آف ہے کیسے کنیکٹڈ ہے. اور انسان یہ ہے جو بولتا ہے اور یہ وہ سب اس وہیں سے آتا ہے ڈی این اے کے اندر جو کوڈز ہوتے ہیں. تو یہ بات اب یہ پتہ نہیں دنیا میں کون. تو آنیسٹلی ایک مزے کی بات میں سوچ رہا تھا کہ میسج جو ہے وہ ایکچولی پہنچانا جو ہے، وہ جو کافر ہے جو آخرت میں ناکام ہے اس کو پیغام پہنچانا ضروری ہے، ایون تو وہ ناکام ہے، تاکہ وہ اس کو بتا دیا جائے کہ تمہیں ہمیں میسج دے دیا تھا، ہمیں تمہیں وارن کر دیا تھا. کہ پروفٹ کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میسنجرز کے بارے میں، یور جاب از ٹو وارن. تمہیں وارن کر دیا گیا تھا دنیا میں. یہ ہے مقصد. قلیلا ما تذکرون. اللہ کو پتہ ہے یہ لوگ نہیں جائیں گے رستے میں یا کچھ بھی ہو جائے، تو پیغام کا پہنچانا، وہ ان کو خبردار کرنا ضروری تھا. یہ جو گنتی کے جو لوگ ہیں نا، یہ جو چند لوگ ہیں، ایک بزنس مین سے میں ملا، اس کا مائنڈ بزنس کا تھا. وہ آیا، اس نے چند، حالانکہ جہاں ہم رہتے تھے، وہ آیا، آتے ہی اس نے نا، میں نے اس کو اس کی لائف کو اسٹڈی کیا. وہ جا کے صبح جاتا تھا کافی شاپ میں بیٹھ کے اسٹڈی کرتا تھا. اس نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا اور چند عرصے میں وہ کامیاب ہو گیا. پھر اس کے بزنس میں پرابلم آئی، اس نے ایک اور کام اسٹارٹ کیا، وہ کام. تو میں نے اس پہ غور کیا، میں نے کہا اس بندے کو آپ کہیں بھی بٹھا دو، دنیا کے کسی غریب ملک میں بٹھا دو، یہ بزنس کھڑا کر دے گا، امپائر کھڑا کر دے گا، کہ اس کے اندر وہ چیز ہے. تو جو آخرت میں کامیاب ہونا ہے نا، آپ اس کو اٹھا کے جنگل میں بھی بٹھا دو. ابراہیم کی اگزامپل لے لیں کہ ان دا مڈل آف اس کے سارے لوگ بتوں کی پریکٹس کرتے تھے، وہ اکیلا کھڑا ہوا. تو ایسا شخص جو آخرت میں کامیاب ہو، اس کو ایکچولی میسج کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. وہ آپ جنگل میں بٹھا دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کر لے گا وہاں سے. یہ میسج تو ایکچولی جہاں تک میری سمجھ میں آتی ہے، یہ تو لوگوں کو وارن کرنے کے لیے کہ بھئی دیکھو ہم نے تمہیں پیغام پہنچا دیا، تمہیں وارن کر دیا، آگے تمہاری مرضی. لیکن جو اللہ کے راستے پہ آئے گا نا، اس کو تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی وہ آ ہی جائے گا، کہیں نہ کہیں سے ہر موڑ سے. میرے خلاف پورا ایک محاذ کھڑا تھا کہ تم یہ کیا خالص اللہ کی بات. کوئی مجھے بتانے والا نہیں تھا. چلے جائیں آج سے 15-20 سال پہلے پورا محاذ کھڑا تھا میرے کو، ایک بتانے والا نہیں تھا، الٹا نیگیٹیوٹی. لیکن جب وہ تجسس ہوتا ہے، وہ جستجو ہوتی ہے، وہ پھر آپ میسج نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ لے جاتے ہیں. تو یہ جو ہماری ویڈیو ٹیپ ہے نا، سیڈلی یہ نہیں پتہ کہ کون کامیاب ہوگا کون کامیاب نہیں، ہمیں اپنا بھی نہیں پتہ. ہم آج بندہ اگر تھوڑا ایمان کے ساتھ ہوں، اگر تھوڑا بہت ایمان میرے اندر ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں. یہ خوف جو ہے نا، یہ کبھی کبھی سونے نہیں دیتا کہ کل خدا نہ خواستہ کہ آہستہ آہستہ
ایمان ختم ہو گیا، ابھی پتہ نہیں موت کب آئے گی، 15 سال 20 سال 30 سال کے بعد اس عرصے تک میں اس اتنی بڑی ذمہ داری کو لے کے چل بھی پاؤں گا کہ نہیں. دوسروں کو کیا ہم بتائیں، ہم اپنے بارے میں کو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی کل کا کوئی پتہ نہیں. تو کوشش رکھنی چاہیے کہ انسان بہت ہی اللہ تعالیٰ کے حضور ہمبل اور ریورنس ہو کے سجدے میں معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے وہ دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہے دعا. اور پھر کہنا کہ یا کہ نعبد و یا کہ نستعین، یا میرے پاک پروردگار صرف آپ ہی کی بات کریں، صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سب گئے باہر میں، صرف آپ ہی ہیں. آپ ہی ہیں جو کسی نے میری مدد کی بھی، وہ آپ ہی نے اس کو، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتا، آپ نے اس کو میرے لیے بھیجا. سب کچھ آپ نے کنٹرول میں کیا. تو یہ جو ویڈیو ٹیپ ہے نا، یہ آنیسٹلی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمارے گلے میں ڈال دی ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ جو ہے، یہ ویڈیو ٹیپ جو ہے، یہ ہم نے جو کرنا تھا. امیجن کرو، سپوز کر لیں، آپ یہ امیجن کر لیں کہ کوئی ویڈیو ٹیپ نہیں ہے گردن میں، اور ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے بیس پہ سارا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور پھر ہماری موت ہو گئی اور قیامت کے دن ہے، اور پھر وہاں پہ وہ جو تھرو آؤٹ دا لائف ہم جو چل رہے تھے وہ ریکارڈ ہو رہی تھی ایز، اور وہ ریکارڈ ہمیں وہاں دے دی گئی. ٹھیک ہے، یہ وہ یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ وہاں پہ کیا ریکارڈ ہو جانا ہے. ہماری زندگی کا جو پورا یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے A to Z، وہ ریکارڈ جو ہو جانا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمارے گلے میں ڈال دی پہلے سے ہی. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا. اگین میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی. لوگ اس کو مس کنفیوز کر جاتے ہیں کہ کوئی سمجھ کر لیں کوئی ویڈیو نہیں ہے ہماری گردن میں، اور ہم جو اس سے کام کر رہے ہیں وہ کیمرہ ہم پہ لگا ہوا ہے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور موت ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ جتنی ریکارڈنگ تھی ہمیں دے دی گئی. لیکن وہ جو ریکارڈنگ تھی جو اس دن ہمیں دے دی جائے گی، وہ اللہ نے پہلے ہی ان کو علم میں تھا کہ یہ ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سے ہمیں گردن میں ڈال دی ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ اس کا سمپل کانسیپٹ کیا ہے. ایون ٹیچر بھی ہوتا ہے نا جو 15-20 سال سے ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس جب نئی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے، میں نے ٹیچر کو بھی دیکھا، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون اسٹوڈنٹ کہاں پہ فال کرے گا فائنل میں. اس کے وہ پہلے دن میں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون پڑھنے والا ہے کون نہیں پڑھنے والا. تو یہ تو رب العالمین کی ذات ہے، ہم کیسے اس کے بارے میں کہتے ہیں. اور پھر 14 میں آتا ہے کہ ریڈ یور اون ریکارڈ ٹوڈے یو سفائس ایز یور اون ریکنر. اپنا عمل نامہ پڑھو، آج تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. کہ کوئی وکیل، ہمیں پچھلے صورت میں پڑھا تھا کہ کوئی ایڈوکیٹ، کوئی لائر ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. وہ پھر ویڈیو ٹیپ جو ہماری گردن میں لٹکی ہوگی نا، وہ پھر ایک دم سے سامنے آ جائے گی، اور پھر آپ کو کہا دیا جائے گا کہ اب یہ خود ہی اپنا رزلٹ پڑھو. وہ بعض ٹیسٹ ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو ٹیچر ہمیں ٹیسٹ دیتے تھے اور کہتے تھے خود ہی بیٹھ کے اپنا جو تم نے آنسر لکھے خود ہی ان کو کریکٹ کرو. ٹیچر بھی نہیں کرتا تھا، ABCD جو ہے ہم خود ہی کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے. تو کچھ اس طرح لگا لیں کہ ہم خود اپنا آپ دیکھیں گے. اور اس ویڈیو ریکارڈ میں جہاں تک ہمیں سمجھ آتا ہے، may God forgive us wrong that، نہ کہ صرف فزیکل کام جو ہم نے کیا، ہماری سوچوں تک کو بھی پرابلی اس میں ریکارڈ ہوئی ہوں گی کہ ہم نے فلانے ٹائم پہ کیا سوچا تھا جب میرے پاس میسج آیا تھا، اور میں نے کتنی حقارت سے خالص اللہ کا پیغام لے کے آیا تھا، کہ میرے دل میں کیا چل رہا تھا، اور میرے میں کتنی نفرت پیدا ہو گئی تھی. یہ جو نفرت پیدا ہونا، باتیں کرنا اللہ کے خلاف، یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہم اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں. ہم اپنی اندر کی فطرت کو ہم بھلے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بندے کی بےزتی کر رہے ہیں، لیکن ریالٹی میں ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. وہ جو ہے نا کہ پیغمبر جب جاتے تھے وہ کہتے کہ لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو. تو مجھے بہت عرصے تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کون بیوقوف ہوگا یہ بولے گا عذاب لے آؤ. وہ جب سمجھ میں آئی کہ سپوز آپ کے سر پہ کسی نے گن رکھی اور آپ کو 100% یقین ہے یہ کھلونا یہ اصل ہے ہی نہیں. وہ جب 100% یقین ہوگا آپ کو کہ یہ اصل میں ہے ہی نہیں، تب آپ اس کو بولو گے چلا دو گولی. تو اس وقت ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ ان کو اس میسج پہ رتی برابر بھی یقین نہیں ہے، تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ. جس لائک اس بندے کی طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بندوق جو ہے وہ کھلونا ہے. تو یہ لوگ جو کہتے تھے کہ پیغمبر کو عذاب لے آؤ، کہ ان کو وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اندر کا ظاہر کر بے وقوفی میں بول جاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے اندر کی فطرت کے ہمارے میسج پہ رتی برابر بھی یقین نہیں ہے، تو لے آؤ جو عذاب لانا ہے. سوچیں تھوڑا بیٹھ کے اس بات کو. تو اس دن انسان کیا
کیا اب ایک ہی آیت رہ گئی انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں 15 کہ whoever is guided for his own good and whoever goes astray does so it for his own detriment. No sinner will bear the sins of anyone else. We never punish without first sending a messenger. جو کوئی بھی ہدایت پاتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت پاتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی گناہ گار کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک پہلے ایک رسول نہ بھیجیں۔ تو اگر انسان سوچے، وہی بیک ٹو آیت نمبر 9، حاضل قرآن، دنیا میں جو ابھی ہو رہا ہے، جو میسج ہمیں ملا ہے، واضح طور پہ ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کے ذرا اسٹڈی کریں، قرآن کو غور و فکر کریں، جو اللہ تعالیٰ نے جیسی بات لکھی ہے اس میں اپنے مطلب نہ گھسیڑیں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، وضو کے 4 سٹیپ ہیں، بات ختم ہو گئی۔ حاضل قرآن، ہدایت یہ ہے، سیدھا رستہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ جب ہم اس کو ٹوسٹ کر کے اور بات کو بہت ساری زبانوں میں مختلف الفاظ کے مختلف میننگ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کوئی یہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں گو میک اے رائٹ ٹرن، تو ہمیں پتہ ہے یہ ڈائریکشن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رائٹ ٹرن کے وہاں جا کے سیدھا ٹرن کرو، مطلب کہ صحیح والا ٹرن۔ تو رائٹ کے 2 میننگ ہوتے ہیں، سیدھا یا صحیح۔ تو ہم لینگویج کو دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے، اس کے حساب سے اس کے مطلب چوز کرتے ہیں۔ تو جو بات کر رہی ہے آپ اس کو اسی میں سینس میں کرو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ، جب ہماری نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے وہ صحیح مطلب ملے گا۔ سورہ نمبر 56 میں آتا ہے کہ اونلی دوز ہو اور ریفرنس اللہ تعالیٰ سے مخلص ہیں، وہی صرف اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم سیدھے رستے پہ آئیں گے، اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، بیسیکلی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں ایک سیلفش کا ورڈ آتا ہے، خود غرضی، اس کا ایک پازیٹیو ایکسٹری لگے، اپنے لیے تو خود غرض بنو کہ میں دنیا کو خوش کرنے کے لیے، فلانے عالم کو خوش کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے بھی میں کسی کو کیوں خوش کروں، میں دیکھوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہیں یہ جو آیت لکھی ہے، آیت نمبر 9 اور 10 سائڈ بائی سائڈ لکھ کے دیکھ لیں، میں 9 میں فال کرتا ہوں یا 10 کے اندر فال کرتا ہوں۔ اور اگر میں نے 9 میں ہدایت کی بات تھی، جو کوئی ہدایت پاتا ہے سو ہدایت پہلے آئی، وہی آیت نمبر 9، اور جو گمراہ ہوتا ہے آیت نمبر 10، جو گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی ہوتا ہے۔ کیا بیوٹیفل انداز میں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو سیکشن مجھے ملا ہے وہ قرآن سے لے کے، اور یہ اینڈ میں بھی اس کی ایک طرح سے پنچ لائن سمجھ رہے ہیں، اس کی اینڈنگ ہو رہی ہے، تو اپنا ہی نقصان کیا کرتا ہے۔ اور کوئی کسی کا آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کو کوئی بزرگ دنیا سے چلے گئے، آپ ان کے لیے چلے کاٹتے رہیں یا نمازیں پڑھیں یا قرآن خوانی کریں، ان کا چیپٹر کلوز، جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب ایگزام دے دیتے ہیں نا، جب پرچہ ہینڈ کر دیتے ہیں، وہ پرچہ اب وہ ٹیچر کے پاس چلا گیا ہے، اب آپ بیٹھ کے 100 دعائیں بھی مانگتے ہیں، وہ تو سبمٹ ہو گیا، اس سے پہلے جو کرنا تھا وہ کرنا تھا۔ اور نہ ہی کوئی کسی کا گناہ، آپ سمجھ لیں کوئی پیغمبر، ہم لوگوں نے آئیڈلز بنا لیے ہیں کہ یہ ہماری شفا کریں گے، سوچ لیں یہاں پہ صاف لکھ دیا، کوئی کسی کے گناہ کا، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی علماء، کوئی مفکر، کوئی بھی کسی کا، کوئی جب دنیا سے، وہ اپنے لیے پریشان رہتے تھے، ان کو اپنی فکر تھی، وہ آپ کا کیا کریں گے۔ یہی میسج ہے تھرو آؤٹ دا قرآن کہ اپنے لیے، خود کے لیے کرو، خود سمجھو، غور و فکر کرو، قرآن کی طرف آؤ۔ اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک رسول نہ پہنچے۔ یہ اس سے میچ کرتا ہے کہ کوئی ایسی آبادی نہیں ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول نہ بھیجا ہو۔ اور ہمارے لیے جو اس ٹائم پہ، اگر آپ بہت سارے لوگ اس پہ آبجیکٹ کرتے ہیں، لیکن میسنجر آف دا کاوننٹ جو اللہ نے بھیجا ہے، اگر ہم ایگزیکٹلی جو مطلب نکالنے کے بجائے جو باتیں جیسے لکھی گئی ہیں ان پہ غور و فکر کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک میسنجر بھیج دیا۔ اب جو ہے معاملہ ڈفرینٹ ہے۔ جب بھی کوئی میسنجر آیا، موسیٰ آئے، ان کی قوم نے ریجیکٹ کیا، ان پہ عذاب آیا۔ عیسیٰ کے بعد جتنی بھی قومیں جیسے جیسے آتی گئیں، پروفٹ محمد آئے، انہوں نے جب لوگوں نے ایمان لایا، پھر جو ان کے ساتھ حساب کتاب ہوئے، آج کل کے دور میں بھی دیکھ لیں، اور ایک اسمالر لیول پہ اس کو دیکھ لیں کہ اس وقت تو چھوٹی آبادیاں ہوتی تھیں، آج کل آبادیاں جو ہے بلینز میں ہیں۔ تو ہر بندہ جو ہے، اللہ تعالیٰ بلینز کو تو ملینز، پوری آبادی کو تو، پھر اس میں بہت سارے لوگ تو جن کے پاس پیغام پہنچا بھی نہیں ہے۔ تو آج کل جو ہے وہ انڈیویجولی انسان اس سسٹم سے گزر رہا ہے،
اس کو میسج ملتا ہے، وہ انکار کرتا ہے، پھر وہ دنیا کی پرابلم سے گزرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے وہ جو پنشمنٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ اس کو انڈیویجول بیسس پہ لے لیں تاکہ پھر ہم اس کو سمجھ سکیں. انشاءاللہ 15 پہ فنش کرتے ہیں. مے گاڈ فورگیو می، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے. السلام علیکم. تھینک یو برادر، ماشاء اللہ بڑی اچھی اسٹڈی کیا آپ نے، بڑی تفصیل کے ساتھ. تھینک یو گاڈ. ماشاء اللہ، پلیز گاڈ. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. بہت دل سے ریفلیکشن تھا. پریز گاڈ. پلیز بی ٹو گاڈ. ماشاء اللہ بہت اچھی قرآن اسٹڈی ہے. پریز گاڈ. گاڈ بلیس یو. پلیز گاڈ. ماشاء اللہ، ایز یوزول اٹ واز بیوٹیفل. ماشاء اللہ. تھینک یو گاڈ.